میں تمہارے سامنے لوگوں کے دکھڑے سناؤں نا جن کے 2 بچے ہیں. ابھی ایک واقعہ سامنے آیا, ڈیفینس میں واقعہ ہوا. 1000 گز کا بنگلہ تھا صاحب کا, 2-3 بچے ان کے, ایک بیٹی 1-2 بیٹے ہوں گے. بہت پڑھایا, بہت لکھایا, ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ کیا. دین اور مذہب کو سکھانا نہیں ہے. ایک پڑھ لکھ کے امریکہ چلا گیا, ایک جاپان چلا گیا, بیٹی چلی گئی پتہ نہیں کہیں یورپ میں چلی گئی. اب وہ صاحب کیا ہوا, جب ریٹائرمنٹ کی عمر آئی ہے, 60 سال کی عمر آئی ہے, اب وہ گھر میں بند ہو کے بیٹھ گئے. اب وہ بیچارے کہیں لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے. اب تنہائی اور دیوار, جو 1000 گز کا بنگلہ ہے نا, اس کی دیواروں نے ان کو کھانا, یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں. تو انہوں نے اپنے بچوں کو فون کیا, بیٹا میں اب تنہائی کے ٹائم گزار رہا ہوں, میں چاہتا ہوں تم لوگ پاکستان سیٹل ہو جاؤ. بیٹوں نے کہا ابا پاکستان کے حالات دیکھیں, آپ نے تو اپنی جوانی گزار لی, ہم آپ کے پاس آ جائیں اور اپنا فیوچر ہم کیا کر دیں, تباہ کر دیں. بیٹی کو بھی بلایا, بیٹے کو بھی کوشش کی, کوئی بھی نہیں آیا. چوکیدار نے دیکھا یار یہ بوڑھا آدمی, ہم نمک حرامی نہیں کرتے, میں نے 10 سال اس کی چوکیداری کی ہے. تو غریب آدمی تھا لیکن غیرت مند تھا, تو میرا فرض بنتا ہے میں اس بوڑھے کی کیا کروں, خدمت. اس کے ساتھ بیٹھ جاتا کہ یار میرا سیٹ ہے. بہرحال کوئی لالچ نہیں تھی اس کی نظر میں. ڈیفینس کے اس سیٹ کو خیال آیا کہ یار میری اولاد سے تو یہ چوکیدار زیادہ اچھا ہے, کہ ان بے غیرتوں کو جن کو میں بلا رہا ہوں کہ میری تنہائی دور کرنے کے لیے یہاں آ جاؤ, ان کو میرا بڑھاپے پہ مجھ پہ ترس. یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں تو کس کی وجہ سے کھڑے ہیں, باپ کی وجہ سے کھڑے ہیں. اس سے تو یہ چوکیدار اچھا ہے کہ پوری کروڑوں کی جائیداد کس کو دے دی, دے کے ہینڈ اوور بھی کر دی, تیری ہے یہ. ابا کی بلا کے ڈیتھ ہو گئی, آ گئے تینوں ماشاءاللہ, فوراً آ گئے اور آتے ہی کہا کہ بھئی یہ بنگلہ تھا ابا کا, فلاں چوکیدار نے کہا آپ کا کچھ بھی نہیں ہے, کیس ویس ہوا, سارے ڈاکومنٹ اس کے نام تھے. آج وہ چوکیدار لائف کو کیا کر رہے ہیں, انجوائے. ایسا ہی کرنا چاہیے ان کمبختوں کے ساتھ. مجھے بڑی خوشی ہوئی.